اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر مدینہ منورہ کے گلی سے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کے گرتی ہے، اور دیکھا کہ کچھ اوباش نوجوان اسے دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور پھر اس بوڑھی ماں کو گھر تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے سنن ترمذی کی روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو گھر تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ہر روز میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے کھانا دیتے ہیں، اور یہ فقط نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہی سکھایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت جو نبینہ عورت تھی، مدینہ منورہ میں رہتی ہے، اور اس کا کوئی وارث نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اور ایک شخص اس عورت کے گھر میں آتا ہے، ہر روز اس کی خدمت کرتا ہے، اور اس کے گھر کو صاف کرتا ہے، اور پانی بھرتا ہے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پرانے زمانے میں جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے نا، واش روم بھی اپنے کمرے میں استعمال کرتے تھے۔ رات کے وقت ان کے غلام آتے، نوکر آتے، تو ان کا پیشاب اور پاخانہ نکال کے باہر جا کر پھینک آیا کرتے تھے۔ یہ خاتون نابینا عورت ہے، اور ایک انسان اس کے گھر میں آتا ہے، ہر روز آتا ہے، اور اپنے علاقے کا امیر کبیر شخص ہے، اور اس کی ایسے خدمت کرتا ہے کہ اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اس کے کمرے کی صفائی کرتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، پانی بھرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی واش روم کے بھی اس طریقے سے صاف کرتا ہے، ہر روز صفائی کر کے جاتا ہے۔ ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نابینا خاتون کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے کہا، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں عمر ہوں، عمر بن خطاب۔ آپ نے فرمایا، سنا ہے کہ تیرا کوئی مددگار نہیں، تیری کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میں تیری مدد کروں، میں چاہتا ہوں تیرے گھر کا کام میں کیا کروں۔ اس عورت نے کہا، ضرورت ہی نہیں، ایک بندہ آتا ہے، ہر روز آ کے کام کر کے چلا جاتا ہے، میرا گھر صاف کر کے چلا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، وہ بھی آتا ہوگا، لیکن میں بھی مدد کروں گا، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نیکی حاصل ہو، نیکی کا کام ہے۔ اس عورت نے کہا، نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، ایک عرصے سے ایک شخص آ رہا ہے، وہ آ کے میرے گھر صاف کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ پانی بھرتا ہے، گھر کو صاف کرتا ہے، کھانا لاتا ہے، اس قدر خدمت کرتا ہے، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، میں مدد کرنا چاہتا ہوں، تو دو مددگار ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا، بتا تو صحیح وہ ہے کون؟ اس عورت نے کہا، تم میں اور اس میں فرق یہی ہے نا کہ وہ جب سے آتا ہے، جب سے آ رہا ہے، میں نے نام پوچھا، وہ کبھی نام بتاتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے نام میں کیا رکھا ہے، میں کام تو ٹھیک کر دیتا ہوں نا، مدد تو کرتا ہوں نا، گھر تو ٹھیک صاف کرتا ہوں نا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، میں بھی دیکھوں وہ ہے کون۔ کہاں کہ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، دیکھتا ہوں کہ فجر کے وقت ایک شخص اپنے چہرے پر نقاب اوڑے مسجد نبوی شریف سے باہر آتا ہے، اور پاؤں اس کے ننگے ہیں، جوتے نہیں پہنے ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تعقب کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسی اندھی بوڑھی عورت کے گھر میں جا رہا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، ذرا چہرہ تو دکھا، بتا تو ہے کون؟ اپنے نقاب تو اٹھا۔ کہا، میں قریب گیا، نقاب اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں، یارے گھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیق اکبر ننگے پاؤں ہیں، جوتے نہیں پہنے ہوئے۔ میں نے کہا، اے صدیق اکبر، جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے جوتوں کی آہٹ بھی کسی تک نہ پہنچے، یہ راز ہے، میں چاہتا ہوں یہ راز میرے اور میرے رب کے درمیان رہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اس بوڑھی ماں کی مدد کرتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ ہائے صدیق اکبر، کب سے اس کی مدد کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
ये ना पूछो कि कितना वक्त गुजर गया, बस ये दुआ करो कि अल्लाह इस खिदमत को कबूल कर ले। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, कभी कभी जो हाजतमंद है ना, बगैर नाम लिए, बगैर मस्जिद में ऐलान कराए, बगैर सोशल मीडिया में दिखाए, किसी की ऐसे भी खिदमत करो कि जिस खिदमत का सिर्फ तुम्हें इल्म हो और तुम्हारे रब को इल्म हो, ये राज सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के बीच रहे। देखो फिर अल्लाह जल्लो वाला तुम्हें कैसे खुशियां अता फरमाता है।